मास्टर ने हंस कर कहा, अभी वक्त नहीं आया तुम्हारा, जब मुझे मुनासिब लगा फिर बताऊंगा। हैदर चुप कर गया। कमरे में एक बच्चा और एक बच्ची जो तकरीबन हैदर ही के हम उम्र थे कमरे में दाखिल हुए। इन दोनों के हाथों की पुश्त से थोड़ा खून रिस रहा था। दोनों के चेहरों पर तकलीफ के आसार थे। ये मेरा बेटा और मेरी बेटी है, मास्टर ने हैदर को बताते हुए कहा। जैसा सलूक ये हमारे साथ करते हैं, लगता तो ऐसा है जैसे हमें रोड से उठाया हो, पास से गुजरते हुए लड़की ने अपने भाई से सरगोशी में कहा। मास्टर ने तो ये बात ना सुनी, मगर हैदर करीब था, उसने सुन ली। हैदर ने बड़ी हैरानी से उस लड़की की तरफ देखा। बाबा, अब बस हो गई है, थोड़ा रहम करें। सुबह सुबह अचानक नहीं, और हार्ड एक्सरसाइजेस, और अब ये पंचिंग बैग पर बॉक्सिंग करके हाथ टूट चुके हैं। लड़की शायद अपने भाई से तेज थी, मुसलसल बोले जा रही थी। टारगेट पूरा हुआ। मास्टर ने किसी बात पर भी कान धरे बगैर मतलब की बात करते हुए कहा, जी नहीं। लड़के ने धीमे लहजे में कहा, देन गेट आउट और टारगेट पूरा करो, वरना आधा घंटा लेग्स अप सजा भुगतो, मास्टर ने सख्त लहजे में कहा। दोनों ने एहतजाजी नजरों से अपने बाप नुमा मास्टर को देखा, मगर फौरन वापस जाने के लिए चल पड़े। ठहरो, मास्टर की आवाज सुनाई दी। वो दोनों वापस मुड़े। उनके चेहरों पर खुशी के आसार नजर आने लगे। शायद हमारी जान छूट गई। ये हैदर है, ये भी आज तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करेगा, मास्टर ने कहा तो हैदर चौंका, मगर फौरन खड़ा हो गया। लेकिन इन दोनों के मुंह लटक गए। चलो, हैदर भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। भाई, तू कहाँ से इस जहन्नम में फंस गया है? लड़के ने उसके कान के करीब सरगोशी करते हुए कहा, इससे पहले देर हो जाए और तुम्हारी हड्डियां टूट जाएं। निकल लो यहाँ से बेटा, वरना अब क्या हुए जब चिड़ियां चुग गई खेत कहने का मौका भी नहीं मिलेगा। इससे पहले वो लड़के को जवाब देता, फौरन लड़की ने ये कहकर अपना हिस्सा भी डाल दिया। हैदर हैरानी से दोनों को देख रहा था। उसे समझ नहीं आई वो क्या जवाब दे। उसके मुंह से बस इतना ही निकला, शुक्रिया। थोड़ी ही देर में वो जिम्नाजियम टाइप के एक बड़े हॉल में पहुंच गए। हैदर हैरत से इधर उधर लगी मशीनों और साजो सामान को देख रहा था। थोड़ी ही देर में वो पंचिंग बैग्स के सामने पहुंच गए, लेकिन हैदर ये देखकर हैरान रह गया। हैदर मूवीज भी देखता था, ऐसे पंचिंग बैग्स उसने पहले कभी नहीं देखे थे। वो पूरे के पूरे इंसान नुमा थे। अगर वो पहले से मौजूद दो ऐसे बैग्स पर पंचिंग के निशान ना देखता तो वो यही समझता ये इंसानों के पुतले हैं। सामने दीवार पर एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ था, जिस पर एक इंसान की बड़ी तस्वीर बनी थी, मगर वो ऐसी तस्वीर थी जैसे अमूमन बायोलॉजी की क्लास में होती हैं। इस तस्वीर में इंसान की हड्डियां, रगें और दूसरे सिस्टम को दिखाया गया था, और हर चीज पर एक एरो के निशान से इस रग और हड्डी की वजाहत की गई थी कि ये रग क्या काम करती है वगैरह वगैरह। हैदर को ऐसे लगा जैसे वो किसी बायोलॉजी की लैब में पहुंच गया हो। शुरू हो जाओ, हैदर को मास्टर की आवाज सुनाई दी। हैदर ने देखा लड़का और लड़की दोनों ने अपने सामने मौजूद पंचिंग स्टार्ट कर दी, मगर हैदर ने देखा वो पंचिंग के साथ साथ अपने पांव और घुटने की ज़रबें भी लगा रहे थे। हैदर की नज़र पोस्टर के साथ लगी स्क्रीन्स पर पड़ी। 2 स्क्रीन्स ऑन थीं। हैरान रह गया, उस पर भी एक इंसान नजर आ रहा था। उसने नोट किया, जैसे ही उस लड़के या लड़की का पंच या ठोकर बैग को लगती तो सामने स्क्रीन पर कुछ नंबर्स लिखे हुए आते, और साथ ही उस इंसान के जिस्म पर एक सुर्ख धब्बा सा जाहिर होता। वो हैरत से इस तिलिस्म होशरुबा को देख रहा था। ये नंबर जाहिर करते हैं कि जो ज़रब लगाई गई है उसकी शिद्दत कितनी है, और जो सुर्ख धब्बा जाहिर होता है वो जाहिर करता है कि ज़रब किस मुकाम और किस जगह लग रही है। मास्टर की आवाज़ सुनाई दी। हैदर ने हैरानी से मास्टर को देखा। ये सिस्टम मैंने स्पेशली बनवाया है, आम तौर पर ऐसा सिस्टम नहीं मिलता, मास्टर ने मजीद वजाहत की। अब ज़रा इन बैग्स को छू कर देखो, मास्टर ने हैदर से कहा तो हैदर ने इनको छुआ तो उसे हैरत का एक और झटका लगा। इंसान नुमा बैग्स या ढांचे छूने में इसी तरह महसूस हुआ जैसे कोई इंसान हो। उनके अंदर न जाने क्या कुछ डाला हुआ था, लकड़ियां थीं या कुछ और। हैदर ने इस इंसान नुमा बैग का हाथ पकड़ा तो बिल्कुल इंसानों की हड्डियों की तरह उसे हड्डियां महसूस हुईं,
और गोश्त की जगह गोश्त की तरह महसूस हुआ। अगर कोई आंखें बंद करके इसको पकड़ता तो उसे ऐसा ही लगता जैसे किसी इंसान को पकड़ लिया है। सामने एक कंप्यूटर पड़ा था जिसके पीछे एक कुर्सी पर मास्टर बैठ गया और बटनों और माउस के साथ कुछ छेड़छाड़ की तो एक और बैग ऊपर लगी तारों के साथ खिंचता हुआ आगे आ गया। उस पर सुर्ख दायरे बने हुए थे। हैदर ने नोट किया कि उस लड़की और लड़के के बैग्स पर वो दायरे नहीं हैं। तुम अब शुरू करने जा रहे हो, इसलिए शुरू से शुरू करते हैं। इन दायरों के ऐन बीच तुम्हारा मुक्का जितना जोर है इस जोर से लगना चाहिए। आज सिर्फ तुम्हें पंचिंग ही करनी है, किकिंग बाद में स्टार्ट होगी। और तुम दोनों बैठ जाओ, मास्टर ने इन तीनों को हिदायत देते हुए कहा। वो दोनों बैठ गए, लेकिन हैदर इस बैग के सामने आ गया। उसने देखा सामने एक नई स्क्रीन रोशन हो चुकी है। उसने देखा वो तीनों उसे देख रहे थे। लड़की और लड़के के देखने के अंदाज में दिलचस्पी थी। हैदर ने दिल ही दिल में सोचा उसे बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाना होगी। अगर इन दोनों से बढ़कर ना भी हो तो इनसे कम हरगिज ना हो। उसने पूरी ताकत से मुक्का कनपटी पर बने दायरे में मारा तो उसका हाथ झंझना उठा और एक तेज दर्द की लहर अपने जिस्म में महसूस हुई। ब्लैक हंट कहाँ से सुना है ये? राशिद ने बड़ी संजीदगी से खोला से पूछा। ये नाम सद्दफ वाले मामले में सामने आया है, खोला ने जवाब दिया। खोला ने पहले राशिद से मशवरा किया था सद्दफ और कासिम वाले मामले में, इसलिए उन्हें पता था। तुम इन मामलों से दूर रहो, समझी? अगर आइंदा इस मामले में दिलचस्पी दिखाई तो तुम्हारे बाबा को शिकायत कर दूंगा। राशिद अचानक ही हत्थे से उखड़ गया। भाई प्लीज, मैं जानबूझकर ये नाम सामने नहीं लाई। कुदरत मुझसे कोई काम लेना चाह रही है, शायद इसीलिए मेरे सामने ये नाम आया है। आप, बाबा और कासिम के रद्द अमल से अंदाजा हो रहा है ये कोई इंतहाई पेचीदा मामला है जिसका बुराई से कोई ताल्लुक है। और आप जानते हैं बचपन से अब तक मेरी और जर्रार की तरबियत कैसे की गई है। मैं इस मामले को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। और आप ये भी तो सोचें कि अगर मुझे पता चल गया है तो शायद कल को दुश्मनों को भी मेरे बारे में पता चल जाए कि मैंने उनके राज छीने हैं। वो कोई भी कदम उठा सकते हैं। मुझे इतना तो पता हो कि मेरे दुश्मन कौन, क्यों और किस लेवल के हैं, ताकि मैं अपना दिफा तो कर सकूं। आप सब तो मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे मैं दूध पीती बच्ची हूँ। खोला जज्बाती हो गई थी। बेतकान वो बोले जा रही थी। खोला, ये मामला बहुत ऊंचे लेवल का है और बहुत खतरनाक है, राशिद ने बेबसी से कहा। मैं तो बस जानना चाह रही हूँ, तजस्सुस दूर हो जाएगा। मैं कौन सा उनसे लड़ने निकल पड़ूंगी, खोला ने आजिज़ी से कहा। ओके ठीक है, राशिद ने ठंडा सांस भरते हुए कहा। पहले तुम्हें सारा पसे मंजर समझाना पड़ेगा, राशिद ने कहा। 2008 में एक माशी बहरान आया था अमेरिका में। राशिद ने इतना ही कहा था, खोला बोल पड़ी। जी पता है, अमेरिका के कई बड़े बैंक और अदारे दिवालिया हो गए थे। पूरी दुनिया में माशी बहरान आ गया था। जापान, चीन, कोई भी मुल्क इससे नहीं बच सका था, मगर अमेरिका सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ था। वहाँ 1 करोड़ के करीब लोग बेरोज़गार हो गए थे। 3100 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। अमेरिका की 40% सालाना आमदनी इसमें डूब गई थी। और खोला बोलते बोलते चुप हो गई। राशिद भाई उसे घूर रहे थे। ओह सॉरी भाई, अब नहीं बोलूँगी। खोला को गलती का एहसास हुआ और चुप करके बैठ गई। बहरान इतना शदीद था जिसने अमरीकी हुकूमत को हिलाकर रख दिया। अमेरिका ने इस बहरान से निकलने और इसके असरात ख़त्म करने के लिए अपने मशहूर थिंक टैंक रैंड कॉरपोरेशन को रिपोर्ट बनाने का कहा। इस कॉरपोरेशन ने जो रिपोर्ट बनाई तो उसमें लिखा कि अगर अमेरिका को अपनी इजारादारी और मईशत को मजबूत रखना है तो अमेरिका की सबसे बड़ी इंडस्ट्री मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स को एक बड़ी मार्केट की ज़रूरत है। ये असलहा बनाने वाली वो सनद है जिससे अमेरिका सबसे ज़्यादा कमाता है। इस रिपोर्ट में लिखा था एक बड़ी जंग होना ज़रूरी है। ये जंग हो भी ऐसे मुल्कों के दरमियान जिनकी माशी हालत बहुत मजबूत हो, जैसे रूस, चीन, इंडिया वगैरह, ताकि वह जंग के लिए असलहा खरीदें। यह रिपोर्ट जनवरी 2010 में लीक हो गई थी। चनांचा इसके बाद ऐसी पॉलिसियां बनाई गईं। रूल पुराना था, डिवाइड एंड रूल, लेकिन हरबा नया। यहाँ तक पहुँचे तो आपी चाय लेकर आ गई। जरार भी बैठा ये सब गौर से सुन रहा था। चाय का सिप लेते हुए राशिद ने बात आगे बढ़ाई। तुम 2008 के बाद के
دنیا کے حالات دیکھو، امریکہ نے سب سے پہلے آسان ہدف چنا اور عراق، شام، یمن اور مشرق وسطی میدان جنگ بن گیا۔ روس، ایران اور ترکی کو بھی اس جنگ میں دھکیل دیا گیا۔ نتیجہ اسلحہ کا کاروبار چل نکلا۔ سعودی عرب، قطر، ترکی سب کے سب اسلحے کے خریدار بن گئے۔ وہاں تاحال یہ صورتحال جاری ہے۔ خولا چپ نہ رہ سکی۔ مگر ان باتوں کا اس معاملے سے کیا تعلق؟ میں نے کہا نا، پس منظر سمجھنا ضروری ہے، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ان سب باتوں کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ اور کیوں ضروری ہے یہ آگے پتہ چلے گا آنے والے وقت میں۔ لیکن امریکہ کا مقصد ابھی پورا نہیں ہوا تھا، اس لیے اس نے انڈیا میں اس اکھنڈ بھارت اور ہندوتا کے نظریات کو پروان چڑھایا، جس کے نتیجے میں 2014 میں وہاں متعصب مودی کی حکومت بن گئی۔ اسی حکومت کے دوران مذہبی ہندو قیادت اور متعصب ہندو کمیونٹی کو یقین دلایا گیا، اب اکھنڈ بھارت کے قیام کا وقت آ گیا ہے۔ بھارت کے عوام نے اس نفرت کے غبارے میں مزید ہوا بھر دی گئی۔ نعرہ یہ دیا گیا کہ اس یدھ کے بعد پورے بھارت، بنگلہ دیش، پاکستان، برما، نیپال، سری لنکا، سکم، بھوٹان، یہاں تک افغانستان کے کابل و قندھار پر ہندوتا کا گروی پرچم لہرائے گا۔ اس نعرے نے بھارت میں بسنے والے ہندوؤں کو اس قدر پرجوش بنا دیا کہ 5 سال بعد اگلے الیکشنوں میں مودی نے 30 مئی 2019 کو بے پناہ اکثریت کے ساتھ حلف اٹھایا۔ اس فضا میں بھارت میں بسنے والے ہندوؤں کی اکثریت اس پوتر یدھ میں حصہ لینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ان کے پنڈت، یوگی، مہامنت اور کنڈلی نکالنے والے مہورتیں نکال رہے ہیں کہ اگر فلاں شبھ گھڑی میں بھارت لڑائی میں داخل ہوا تو ہمالیہ کے پہاڑوں سے دیوتاؤں کی فوجیں ان کی مدد کو ویسے ہی اتریں گی جیسے راون کو شکست فاش دینے کے لیے تمام آسمانی اور زمینی دیوتا اکٹھے ہو گئے تھے۔ یہ وہ کیفیت ہے جس کے نشے میں بھارت کا ہندو سرشار ہے اور سمجھتا ہے کہ اب دنیا پر اس کا زمانہ آنے والا ہے۔ اسی سلسلے میں وہ ہر کوشش کر رہا ہے کشمیر کی جدا گانہ حیثیت کو ختم کرنا، مسلمان دشمن NRC بل منظور کرنا، لداخ، آسام کے مقام پر چائنا کے ساتھ کشمکش وغیرہ، یہ سب اسی پروگرام کا حصہ ہے، اور ان کی کوشش دن بدن تیز ہوتی جا رہی ہیں۔ بلیک ہنٹ دراصل اسی پروگرام کا ایک ذیلی پروجیکٹ ہے جو ان کی خفیہ ایجنسیاں چلا رہی ہیں۔ اس کے مقاصد دشمن کو اندر سے کمزور کرنا، تخریب کاری کروانا وغیرہ شامل ہیں۔ اب اگر یہ نام قاسم کے ساتھ جڑا ہے تو اس کا مطلب ہے یا تو وہ دشمن خفیہ ایجنسی کا مقامی ایجنٹ ہے یا پھر مقامی ایجنٹ سے کوئی لنک ہے، اور یہ بات تمہاری وجہ سے سامنے آئی ہے۔ راشد بھائی کا بولتے بولتے منہ خشک ہو چکا تھا، مگر اپی پہلے ہی پانی کا گلاس لا کر رکھ چکی تھی۔ مطلب اس سب کے پیچھے امریکہ ہے جو ایک تیر سے 2 شکار کھیل رہا ہے۔ چین کی راہ میں رکاوٹیں، انڈیا اسلحہ خریداری میں دنیا میں پہلے نمبر پر آ چکا ہے۔ زرار نے گفتگو میں پہلی بار حصہ لیتے ہوئے کہا، نہیں، اس سب کے پیچھے اسرائیل اور یہودی ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مسیحا کے آنے کا وقت ہو چکا ہے۔ راشد بھائی نے انکشاف کرتے ہوئے کہا، لیکن اس سب کے چکر میں آج کا سب سے سستا خون مسلمان کا بہے گا، اور تمام مسلمان حکمران عیاشیوں اور حکمرانی برقرار رکھنے کے چکروں میں ہیں۔ خولا نے بڑے دکھ بھرے لہجے میں افسوس سے کہا، حکومت پاکستان کا تو پتہ نہیں، مگر ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ راشد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہم سے مراد کون کون ہے؟ زرار نے چونک کر پوچھا، میں، تمہارے بابا منصور اور نہ جانے کون کون، ان سب کا تمہارے پاپا کو پتہ ہوگا۔ ہمارے ذمے جو کام لگتا ہے ہم بس وہی کرتے ہیں۔ راشد نے جواب دیا، مگر آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ خولا نے حیرت سے پوچھا، اگر تمہیں یاد ہو تو کلاس میں بتایا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی ہماری رہبری کر رہے ہیں، اور آج کے دور کے حساب سے جو انہوں نے رہبری کی ہے ہم اسی پر عمل کر رہے ہیں۔ راشد بھائی نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا رہبری کر رہے ہیں؟ خولا نے حیرت سے پوچھا، بس بہت ہو گیا، بہت راز بتا دیے، اب جو کچھ پوچھنا ہے اپنے بابا سے پوچھنا۔
راشد بھائی نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ مگر سنیں تو آپ۔ خولا نے کچھ کہنا ہی چاہا لیکن راشد نے بات کاٹ دی۔ خولا، کہا نا بس، اور کچھ نہیں۔ مجبوراً خولا کو چپ ہونا پڑا۔ اگلے دن جب سورج کی کرنوں نے زمین کو چھوا تو خولا اور زرار پسینے میں شرابور تھے۔ دونوں لان میں اپنی روٹین کی ایکسرسائز سے فارغ ہو کر ابھی آئے تھے۔ فریش ہو کر راشد اور خولا تو یونیورسٹی کی تیاری کرنے لگے، لیکن زرار منہ بنائے بیٹھا تھا۔ میرا نہیں دل کر رہا لاہور جانے کا، اس معاملے میں بہت دلچسپی محسوس ہو رہی ہے، 2-3 چھٹی کر بھی لی خیر ہے، زرار نے بے پرواہی سے کہا۔ بابا جانی کو بھگت لینا، خولا نے پرس اٹھا کر باہر نکلتے ہوئے کہا۔ راشد بھائی اور خولا دونوں الگ الگ یونیورسٹی جاتے تھے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے رشتے کا کسی کو پتہ چلے۔ یونی پہنچ کر سارا دن خولا کا مصروف گزرا۔ سر راشد کا پیریڈ آج نہیں تھا، اس لیے وہ بوریت ہی محسوس کرتی رہی، مگر ایک بات اس نے نوٹ کی، قاسم آج غائب تھا اور عمار بھی۔ خیر مجھے کیا، اس نے دل میں سوچا۔ یونی سے فری ہوتے ہی وہ باہر نکلی اور اپنی کار میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ دل ہی دل میں وہ بابا سے ساری باتیں اگلوانے کا سوچ رہی تھی۔ اس نے نوٹ کیا اس کے کار کے چلتے ہی وہاں پہلے سے کھڑی کار بھی اس کے پیچھے ہو لی تھی۔ جیسے ہی خولا نے اپنی کار مین روڈ سے لنک روڈ پر ڈالی تو پچھلی کار کی رفتار تیز ہو گئی۔ خولا کی گاڑی تھوڑی ہی دیر لنک روڈ پر چلی تھی کہ پچھلی سیاہ شیشوں والی کار نے خولا کو کراس کیا اور بریکس کی آوازوں کے ساتھ خولا کی گاڑی کے آگے ترچھی کھڑی ہو گئی۔ لنک روڈ کی چوڑائی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ خولا کی گاڑی وہاں سے نکل سکتی۔ خولا نے بڑی سختی سے بریک لگاتے ہوئے اپنی گاڑی کو اگلی گاڑی سے ٹکرانے سے بچانے کی کوشش کی، مگر پھر بھی گاڑی پھسلتی ہوئی آہستہ سے اگلی گاڑی سے جا ٹکرائی۔ اس سے خولا کچھ کرتی دفعتاً اگلی گاڑی سے 2 نقاب پوش اسلحہ لیے تیزی سے اترے اور خولا کی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ والے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اسلحہ خولا پر تان لیا۔ خبردار، ہاتھ اوپر، ذرا سی کوئی غلطی کی تو 1 منٹ میں ہم یہاں سے جا چکے ہوں گے، مگر تمہاری لاش یہاں پڑی ہوگی۔ ایک نقاب پوش کی کرخت اور سخت آواز سن کر خولا نے فوراً دونوں ہاتھ اوپر کر لیے۔ اب دروازہ کھولو اور نیچے اتر آؤ، دوسری ہدایت ملی۔ خولا نے دروازے پر ہاتھ ڈالا اور اتنی تیزی اور طاقت سے کھولا کہ دروازہ کے پاس کھڑا نقاب پوش لڑکھڑا کر اپنے تھوڑا پیچھے کھڑے ساتھی سے جا ٹکرائے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو سہارا دے ہی رہے تھے۔ خولا کی ٹھوکر ایک نقاب پوش کی کمر پر پڑی اور وہ اپنے ساتھ اپنے ساتھی کو بھی لیتا ہوا زمین پر جا گرا۔ اس سے پہلے ان میں سے کوئی سنبھلتا، خولا کی ہیل ایک نقاب پوش کی کلائی پر پڑی اور وہیں ٹک گئی۔ ایک زوردار چیخ اس نقاب پوش کے حلق سے نکلی اور ہاتھ میں پڑی رائفل اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ خولا نے جھک کر گن کو نالی سے پکڑا اور دوسرا نقاب پوش جو کھڑا ہو رہا تھا گن سنبھالتے ہوئے اس کی کنپٹی پر زور سے بٹ مارا اور لہرایا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ یہ ساری سچویشن صرف 15 سیکنڈ میں مکمل ہو چکی تھی۔ خولا نے بے ہوش ہونے والے کی گن کو ٹھوکر مار کر اپنی گاڑی کے نیچے کر دیا اور دوسری گن بھی نیچے پھینکی اور اسے بھی گاڑی کے نیچے کر دیا۔ وہ کیا ہے نا کہ مجھے ان کھلونوں سے کھیلنا پسند نہیں، مجھے ہاتھ اور ٹانگیں چلانا بہت پسند ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، آج مجھے موقع ملا، ترس گئی تھی کسی پر ہاتھ پاؤں چلانے کو۔ خولا نے خوشی اور جوش بھرے لہجے میں اس نقاب پوش کو کہا جو اب اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا، مگر اس کا دوسرا ہاتھ اپنی کلائی پر تھا جس پر خولا کی ہیل کی نشانی ثبت ہو چکی تھی۔ خولا کی بات سن کر وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر حیرت سے اس نقاب والی پاگل اور سر پھری لڑکی کو دیکھنے لگا جسے اغوا کرنے کا کہا گیا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ انہیں ذرا سی بھی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ارے کیا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہو، آگے آؤ، کرو اغوا، خولا نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے کہا۔ اس عجیب سی صورتحال نے اس نقاب پوش کا دماغ ہی گما دیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ لگتا ہے تم نے نہیں اغوا کرنا، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر خولا مڑنے لگی۔ غابن نقاب پوش نے اس موقع کو موقع غنیمت سمجھتے ہوئے بجلی کی تیزی سے خولا پر جھپٹا
مگر اس کو یوں آگے آنا ہی اس کے لیے مصیبت بن گیا۔ گھومتی ہوئی خولا کی ٹانگ گھومی اور سینڈل نما ہیل کی ٹو اس کے جبڑے پر آ لگی۔ بے اختیار اس نے اپنا سلامت ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیا۔ نقاب پوش کو اپنے منہ میں اپنے خون کا ذائقہ محسوس ہوا اور زبان پر کوئی سخت چیز محسوس ہوئی۔ اس نے زمین پر تھوکا تو تھوک ملا خون ایک دانت کے ہمراہ زمین پر جا گرا۔ اپنے دانت اور خون کو دیکھ کر اسے خوف محسوس ہونے لگا، اور اسے کہتے ہیں راؤنڈ کک۔ خولا کی چہکتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ دل ہی دل میں وہ قاسم کو گالیاں نکالتا ہوا سوچنے لگا کہ پتہ نہیں کس بلا کے پیچھے لگا کر قاسم نے نہ جانے کس بات کا اس سے بدلہ لیا ہے۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور سوچتا، کہتا یا کرتا، ایک مکہ اس کی گردن پر آ کر لگا اور وہ بے اختیار زمین پر گر گیا۔ مگر اس سے برا بھی یہ ہوا، نہ جانے اس ظالم لڑکی نے کہاں مکہ مارا تھا۔ اسے سانس لینے میں بہت مشکل ہونے لگی، سانس رک رک کر آ رہا تھا۔ اس نے منہ کھول کر لمبے لمبے سانس لینے کی کوشش کی، مگر گردن پر لگنے والی ضرب نے اسے ادموا کر دیا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دونوں ہاتھ روڈ پر رکھ کر منہ کھول کر وہ سانس لینے کی کوشش کرنے لگا۔ بڑی مشکل سے اسے رک رک کر سانس آ رہا تھا، اور یہ ہوئی شہمات۔ خولا کی آواز سنائی دی تو اس نے سانس لینے کی کوشش کرتے ہوئے تھوڑا سر اٹھا کر دیکھا تو خولا اپنی گاڑی کے کھلے دروازے میں اپنی سیٹ پر بیٹھی دکھائی دی، جو بڑی دلچسپی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اوہو، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، دوسرے کو بے ہوش نہیں کرنا چاہیے تھا، تھوڑا اور مزہ آتا، خولا نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ نقاب پوش کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی۔ خولا کو اپنی سیٹ سے کھڑا ہوتے دیکھ کر گھبرا کر اس نے دونوں ہاتھ خولا کے آگے جوڑ دیے۔ اسے سانس لینے میں اتنی دقت ہو رہی تھی کہ اسے کھڑا ہونا بھی دشوار لگ رہا تھا۔ خولا نے اس کے معافی مانگتے ہاتھوں کو دیکھا تو دوبارہ سیٹ پر بیٹھ گئی اور پوچھنے لگی، قاسم نے بھیجا ہے؟ نقاب پوش نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اپنا اور اپنے ساتھی کا نقاب اتارو۔ خولا نے حکم دیا تو اس نے اپنا اور ساتھ پڑے ساتھی کا نقاب اتار دیا۔ خولا نے دونوں کو غور سے دیکھا اور پھر اپنے رجسٹر پر کچھ لکھنے لگی۔ لکھ کر اس نے پیج کا تھوڑا سا حصہ پھاڑا اور پرس سے ایک USB نکال کر احتیاط سے اسے کھول کر پیج کا ٹکڑا اس میں رکھنے لگی، اور رکھ کر اس نے USB کو احتیاط سے بند کر دیا اور پرس سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکال کر USB اس میں رکھی۔ گارڈ USB دے کر حیران ہوا، یہ کیسی USB ہے جو اس طرح کھل جاتی ہے، اور اس میں ٹکڑا بھی رکھ دیا ہے۔ خولا گارڈ سے کہنے لگی، قاسم بھی بیوقوف ہے، بھلا میرا پتہ چل ہی گیا تھا تو مجھ سے کہتا، میں اس کو سارا ڈیٹا دے دیتی۔ یہ لو، یہ ڈبیا قاسم کے ہاتھ میں دینا، اس میں اس کے لیے ڈیٹا ہے۔ خولا نے USB اس گارڈ کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ گارڈ نے ہچکچاتے ہوئے ڈبیا لے کر جیب میں ڈال لی۔ اب اپنے ساتھی کو اٹھاؤ اور گاڑی میں ڈال کر گاڑی سیدھی کرو، جب میں چلی جاؤں تو اپنی گنز بھی اٹھا لینا، خولا نے اگلی ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ گارڈ چپ رہا۔ خولا نے سٹارٹ گاڑی کو گیئر میں ڈالا اور ساتھ ہی گارڈ کو کہنے لگی، قاسم کو کہنا کہ آئندہ کوئی 8-10 بندے بھیجے مجھے اغوا کرنے کے لیے۔ خولا 2-4 کے بس میں نہیں ہے، اور گاڑی سائیڈ پر کرو۔ گارڈ آگے بڑھا، کچھ سانس اب آسانی سے آ رہی تھی، مگر ابھی بھی اسے سانس کے لیے بار بار منہ کھولنا پڑ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے گاڑی سائیڈ پر کی، زن سے خولا کی گاڑی پاس سے گزر گئی۔ گارڈ نے ساتھی کو بڑی مشکل سے گھسیٹ کر اور گنز کو اٹھا کر پچھلی سیٹوں پر ڈالا، اور گاڑی موڑ کر قاسم کے فارم ہاؤس کی طرف روانہ ہو گیا۔ کلائی، جبڑے اور گردن میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ بڑی مشکل سے وہ ڈرائیونگ کرتا ہوا فارم ہاؤس پہنچا، جہاں سامنے پورچ میں ہی قاسم، نعمان اور علیم نقاب پہنے انتظار کر رہے تھے۔ گاڑی رکتے ہی وہ تیزی سے آگے بڑھے، لیکن ڈرائیونگ سیٹ سے اترتے گارڈ کی حالت دیکھ کر وہ جہاں تھے وہیں رک گئے۔ منہ پر کپڑوں پر خون لگا ہوا لمبے لمبے سانس لینے کو کوشش کرتے ہوئے اس گارڈ نے پچھلا دروازہ کھولا تو دوسرا گارڈ پچھلی سیٹ پر محو استراحت نظر آیا۔ یہ کیا ہوا؟ لڑکی کہاں ہے؟ علیم نے چلاتے ہوئے پوچھا۔ وہ بڑکی بوئی بام بڑکی بہی ہے، وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں ہے۔ گارڈ کے جبڑے پر لگی ضرب کا نتیجہ تھا کہ اس کے منہ سے الفاظ کا تلفظ بھی صحیح ادا نہیں ہو رہا تھا۔ یہ کون سی فارسی بول رہا ہے؟
कासिम ने झिल्लाते हुए कहा। इसका मूड खराब हो चुका था। नुमान गौर से गार्ड का जायजा ले रहा था। उसने कहा, इसके जबड़े पर कोई चोट लगी है जिससे बोलने में मुश्किल और अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त अदा नहीं हो रहा। क्या हुआ है? नुमान ने गार्ड से पूछा। गार्ड ने अटकते अटकते रुक रुक कर सारी तफसील बताने लगा। अब कासिम और अलीम को भी समझ आने लगी, क्योंकि गार्ड रुक रुक कर थोड़े साफ अल्फाज बोल रहा था। धत तेरे की, मुझे नहीं पता था गार्ड के नाम पर तुमने हिजड़े पाल रखे हैं। पूरी दास्तान सुनकर अलीम नुमान पर चढ़ दौड़ा। मुझे नहीं पता था लड़की मार्शल आर्ट्स जानती है। अगर पता होता तो मैं खुद जाता, यहाँ इस हिसाब से बंदे बेचता। नुमान ने वजाहत करते हुए कहा। वो यूएसबी कहाँ है? कासिम ने गार्ड से पूछा। गार्ड ने जेब से यूएसबी वाली डिबिया निकालकर कासिम को दे दी। कासिम ने ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की डिबिया में यूएसबी देखी और अंदर की तरफ चल पड़ा। इसे चेक करता हूँ। इसे अपनी सद्दफ वाली वीडियो की फिक्र भी थी, जो सद्दफ को फांसने का वाहिद जरिया थी। अलीम और नुमान वहीं रुककर गार्ड से मजीद पूछगछ और दूसरे गार्ड्स को इनकी देखभाल करने के लिए कहने लगे। कासिम कमरे में आया और नुमान के लैपटॉप में यूएसबी लगाने के लिए उसने डिबिया खोली और यूएसबी पकड़कर लैपटॉप में लगाने लगा। मगर जैसे ही उसने लैपटॉप में यूएसबी लगाना चाही तो यूएसबी पर हल्का सा दबाव पड़ा, तो एक लंबी सिरिंज नुमा सुई उस यूएसबी से निकलकर कासिम के अंगूठे में घुस गई। सी की आवाज साथ कासिम ने यूएसबी और अपने हाथ को उठाकर देखा तो उसे एक लंबी सी सुई निकली हुई नजर आई। वो हैरत से यूएसबी को देखने लगा। फिर उसने अंगूठे पर नजर डाली। जहां सुई लगी वहां आसपास जगह सुर्ख होना शुरू हो चुकी थी। कासिम को समझ न आई ये क्या हुआ, मगर कुछ ही सेकंड्स गुजरे थे उसको बेचैनी होने लगी। उसे लगा जैसे उसके दिमाग में सनसनाहट सी हो रही है, जो रफ्ता रफ्ता बढ़ती जा रही है। वो घबरा गया, शायद उसके जिस्म में जहर उतर गया है। ये सोच आई ही थी, उसके मुंह से चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर नुमान और अलीम दौड़ते हुए अंदर आए। क्या हुआ? अलीम ने घबराए हुए लहजे में पूछा। इस यूएसबी से कोई सुई चुभ गई है, अजीब सी कैफियत हो रही है, कासिम ने घबराए हुए लहजे में कहा। अचानक एक शदीद बेचैनी की लहर उठी और दिमाग में सनसनाहट भी यकलख्त बढ़ गई। कासिम को समझ नहीं आई वो इस कैफियत को क्या नाम दे। बेचैनी, सनसनाहट बढ़ती जा रही थी। बेचैनी के आलम में कासिम ने एक टांग और दोनों हाथों को झटका। उसे हैरानी हुई, क्योंकि जब उसने ऐसा किया उसे बेचैनी कम होती महसूस हुई, लेकिन फिर फौरन ही बढ़ गई। उसे दिमाग की रगें फटती महसूस हो रही थीं। उसने तेजी से हाथ पांव झटके। बेचैनी और दिमाग पर दबाव कुछ कम हुआ। बस फिर क्या था, कासिम ने उछल कूद शुरू कर दी। जब तक वो ये करता बेचैनी और दबाव कम हो जाता, वरना फिर बढ़ जाता। वो बेतुके अंदाज में उछलने कूदने पर मजबूर हो गया। अलीम और नुमान की हैरत की इंतहा से कासिम को बंदरों की तरह उछलते कूदते देख रहे थे। क्या ये पागल हो गया है? अलीम ने नुमान को झंझोड़ते हुए पूछा। इससे पहले नुमान कोई जवाब देता, कासिम हांफता हुआ बोला, मैं पागल नहीं हुआ। अगर मैं उछल कूद ना करूं तो शदीद बेचैनी और सनसनाहट से मेरा दिमाग फटने लगता है। उछल कूद पे कम हो जाता है और सुकून मिलता है। अलीम और नुमान हैरानगी से कासिम को देख रहे थे। गार्ड्स को बुलाओ, यू इडियट, इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है, अलीम ने नुमान पर चिल्लाते हुए कहा। नुमान ने बौखलाहट में गार्ड्स को आवाजें देना शुरू कर दी। जैसे ही गार्ड्स पहुंचे वो हैरत से कासिम को ऊट पटांग डांस करता देखकर जहां थे वहीं रुक गए। उल्लू के पट्ठो, इसको गाड़ी में ले जाओ, अलीम ने चीखते हुए कहा। जैसे ही गार्ड्स ने कासिम को जबरदस्ती पकड़कर गाड़ी की तरफ ले जाना चाहा तो पसीने में शराबूर कासिम हामते हामते चीख कर बोला, मुझे मत जकड़ो, मैं खुद चला जाऊंगा। अगर जकड़ोगे तो मुझे लगता है मेरी दिमाग की नसें फट जाएंगी। गार्ड्स घबराकर पीछे हट गए। कासिम उछलता कूदता बाहर की तरफ जाने लगा। अलीम भी उसके पीछे हो लिया। एक बार तो उसने कासिम को सहारा देना चाहा, मगर फिर पीछे हट गए। नुमान ने बड़ी एहतियात से डरते डरते यूएसबी को उठाकर डिब्बी में बंद किया और जेब में डाल लिया। बड़ी मुश्किल से नाचते कूदते कासिम को गाड़ी की पिछली सीटों पर डाला और तेजी से अलीम और नुमान गाड़ी पर सवार हुए। नुमान ने तेजी से गाड़ी अलीम के फैमिली डॉक्टर के अस्पताल की तरफ रवाना हो गए।
قاسم گاڑی میں بھی سیٹ پر اچھلتا رہا اور نئے نئے زاویوں سے ہاتھوں اور انگلیوں کو موو کرتا رہا۔ جیسے ہی وہ رکنے کی کوشش کرتا پھر وہی ناقابل برداشت شدید بے چینی اور سنسناہٹ دماغ کی رگیں پھاڑنے کو آ جاتی۔ علیم ڈاکٹر کو کال کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا۔ انتہائی تیز رفتاری سے نعمان نے گاڑی ہسپتال کے اندر لے جا کر کھڑی کی اور تیزی سے پچھلا دروازہ کھولا، جس سے قاسم تیزی سے چھلانگ لگا کر باہر آیا اور پھر وہی اچھلنا کودنا جاری رکھا۔ اسٹریچر والے دوڑ کر اسٹریچر لے کر آئے مگر علیم نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ نعمان اور علیم تھوڑا سا سہارا دے کر قاسم کو ڈاکٹر کے کمرے کی طرف لے جانے لگے۔ گزرتے ہوئے کچھ لوگ قاسم کی طرف حیرت سے دیکھ رہے تھے اور کچھ کی اس کا ڈانس دیکھ کر ہنسی چھوٹ رہی تھی۔ قاسم کا دل چاہا وہ انہیں زور زور سے گالیاں دے مگر وہ اتنا تھک چکا تھا کہ اسے بولنا بھی دشوار لگ رہا تھا۔ ہانپنے سے اس کی سانسوں کی ترتیب بھی بگڑ چکی تھی۔ اے کیڑا ڈانس ہے؟ پاس سے گزرتے دو لڑکوں میں سے ایک لڑکے نے دوسرے سے پوچھا۔ ان کی آواز ان تینوں تک بھی پہنچ چکی تھی۔ تینوں کے منہ کے زاویے بگڑے مگر دوسرے لڑکے کا جواب سن کر قاسم آپے سے باہر ہو گیا۔ دوسرے نے کہا، منو تے لگدا ہے پاگل ہے۔ قاسم نے بپھر کر اچھل کر ان دونوں پر جھپٹنے کی کوشش کی مگر اس کی دونوں ٹانگیں آپس میں ٹکرائیں اور دھڑم سے زمین بوس ہو گیا۔ علیم اور نعمان نے جلدی سے پکڑ کر اسے اٹھایا اور جلدی سے کھینچتے ہوئے ڈاکٹر کے روم کی طرف لے کر چلنے لگے۔ بیچارہ سچ مچ پاگل ہے، ایک تیسرے لڑکے نے کہا جو تھوڑی ہی دور بیٹھا ان کو دیکھ رہا تھا۔ پاگل ہے تے باندراں وانگو نچدا کیوں ہے پیا؟ لڑکے کے ساتھ بیٹھی اس کی ماں نے پوچھا۔ پتہ نہیں لڑکے نے کیا جواب دیا ہوگا کیونکہ وہ تیزی سے قاسم کو کھینچتے ہوئے ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ فون پر رابطہ ہو چکا تھا اور علیم نامی گرامی شخصیت تھی، اس لیے ڈاکٹر ان کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ ان کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ پیچھے دو نرسیں بھی کھڑی تھیں جنہوں نے پہلے تو حیرت سے قاسم کو دیکھا، پھر اس کی مضحکہ خیز حرکتوں کو دیکھ کر ان کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ رینگنے لگی۔ قاسم کبھی ٹانگیں چلا رہا تھا، کبھی ہاتھ گھما رہا مگر اس کی بے چینی اور سنسناہٹ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ڈاکٹر نے زبردستی قاسم کا ہاتھ پکڑ کر دیکھا جہاں سوئی لگی تھی، اس مقام کے آس پاس کی جگہ سوزش ہو چکی تھی۔ پھر ڈاکٹر نے USB مانگی اور اسے کھول کر رکا سائیڈ پر رکھا اور احتیاط سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ اندر ایک ربڑ کی پتلی سی تھیلی تھی جس کے ساتھ سوئی لگی تھی۔ تھیلی میں دودھیا رنگ کے چند قطرے لگے تھے۔ جائزہ لے کر ڈاکٹر کرسی پر بیٹھ گیا اور پوچھا، بقول مریض کے ناچنے کودنے سے اسے سکون ملتا ہے؟ جی، علیم نے مختصراً جواب دیا۔ معاف کیجیے مگر میرے پاس اس کا علاج نہیں، ڈاکٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مگر اسے ہوا کیا ہے؟ یہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ علیم نے تشویش سے پوچھا۔ جی خطرے کی کوئی بات نہیں، یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ دراصل یہ ایک ٹرنٹولا نامی خاندان میں کئی قسم کی مکڑیاں ہیں۔ اس نسل میں کچھ ایسی مکڑیاں بھی ہیں جن کا زہر انسانی رگوں میں سرایت کر کے دماغ تک پہنچتا ہے، جہاں وہ خلیوں کو ڈسٹرب کرتا ہے اور انسان پر ایک ٹرانس کی سی کیفیت چھا جاتی ہے۔ بے چینی اور سنسناہٹ ہوتی ہے جسے ختم کرنے کا واحد حل ڈانس یا اچھل کود ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تمہارا کہنے کا مطلب ہے یہ کوئی مکڑی کاٹے تو انسان ڈانس شروع کر دیتا ہے؟ یہ کس جادو کی دنیا کی کہانی سنا رہے ہو؟ علیم نے غصے سے پوچھا، جبکہ نعمان اور نرسوں کے چہروں پر حیرت تھی۔ میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا، حقیقت بتا رہا ہوں۔ آپ تحقیق کر لیں، سن 1518 میں فرانس میں ایک بیماری پھیلی تھی جسے ڈانسنگ پلاگ کا نام دیا گیا تھا۔ اس بیماری کا شکار مریض 4 دن تک ناچتا رہتا تھا اور ناچتے ناچتے مر جاتا تھا۔ اس بیماری کی وجہ سے تقریباً 15 لوگ روزانہ مر جاتے تھے۔ اس وقت وہاں مکڑیوں کی بہت بڑی تعداد پائی جاتی تھی، اس لیے یہ کہا جاتا ہے یہ اسی ٹرنٹولا کی وجہ سے ہوئی تھی۔ یہی کام پھر اٹلی میں شروع ہو گیا تھا۔ اٹلی کے دیہاتی علاقوں کے کسانوں کو جب یہ کاٹتی تھی تب وہ اسی طرح ڈانس کر کے اس کی کیفیت کو ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اٹلی کے علاقے اپولیا میں اسی کی بنیاد پر یہ ڈانس روایتی رقص میں بدل گیا اور اس مکڑی یا ٹرنٹولا سے متعلق اس ڈانس کو پیزیکا کہا جاتا ہے۔ ہر سال اس کا باقاعدہ جشن منایا جاتا ہے اور کچھ لوگ تو ویرانوں اور جنگلوں میں نکل جاتے اور ٹرنٹولا نسل کی مکڑیوں سے خود کو کٹوانے کی خاطر تاکہ ٹرانس میں آ کر ناچ کر
ساری فرسٹریشن کو دور کر سکیں اور رقص کا مزہ لے سکیں، کیونکہ اس کا وینم جان لیوا نہیں ہوتا۔ میری اسپیشلائزیشن اٹلی سے ہے، اس لیے مجھے ان سب باتوں کا پتہ ہے۔ کوئی اور ہوتا تو نہ جانے کیا کرتا جس سے ریئیکشن ہو جاتا اور معاملہ ہاتھ سے نکل جاتا۔ ہو سکتا ہے جس نے یہ زہر قاسم کی رگوں میں ڈالا ہے اس نے کچھ کیمیکلز بھی استعمال کیے ہوں، اس کی تاثیر کو بڑھانے یا کسی اور تجربے کے لیے، کیونکہ آج کل ایسے تجربات عام ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے بڑی وضاحت سے تمام متعلقہ معلومات علیم کو دیتے ہوئے کہا، جبکہ نرسیں اور نعمان حیرت سے سب سن رہے تھے۔ کیا اس کا کوئی حل نہیں؟ علیم نے ڈانس کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھ کر بے بسی سے کہا، خطرے کی کوئی بات نہیں، جس مقدار میں زہر تھا میرا اندازہ ہے جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا، ڈاکٹر نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ نرسوں کی حیرت دور ہو چکی تھی، اس لیے وہ اب دلچسپی سے قاسم کو دیکھ رہی تھیں، لیکن ایسا کرنا انہیں مہنگا پڑ گیا، کیونکہ قاسم مائیکل جیکسن، میڈونا، دیسی بھنگڑا اور نہ جانے کون کون سے سٹیپس مکس کر کے ری مکس بنا رہا تھا، جسے دیکھ کر ہنسی کنٹرول کرنا نرسوں کے بس سے باہر ہو گیا۔ دونوں ہنسی روکنے کی کوشش کرتی رہیں، چہرے سرخ ہو گئے، پھر ایک کی ہنسی چھوٹی تو دوسری کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ ڈاکٹر نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، یو ایڈیٹ گیٹ آؤٹ۔ نرسیں تیزی سے باہر کی طرف چل پڑی، لیکن ان کو بھی صاف نظر آ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب بھی اپنی ہنسی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر وہ وہاں رہتی تو ڈاکٹر کی بھی ہنسی چھوٹ جانی تھی۔ جیسے انہوں نے دروازہ بند کیا تو ان نرسوں کے منہ سے کہے ابل پڑے۔ دونوں نے پیٹ پکڑ پکڑ کر ہنسنا شروع کر دیا۔ اگر کسی کی ہنسی کو بریک لگتی تو دوسری کو ہنستا دیکھ کر پھر ہنسی چھوٹ پڑتی۔ ان کی آنکھوں میں پانی آ چکا تھا۔ بڑی مشکل سے انہوں نے خود پر قابو پایا۔ پھر ایک نے دوسری کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا، خدا کا واسطہ اب نہ ہنسنا، میری بس ہو گئی ہے۔ لیکن اس کا اتنا کہنا ہی تھا، دوسری کی پھر ہنسی چھوٹ گئی اور ساتھ ہی پہلے والی بھی شروع ہو گئی، اور لوگ ان کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ کمرے میں موجود ڈاکٹر نے قاسم سے اپنی توجہ ہٹاتے ہوئے USB کی طرف دیکھا تو اس کی نظر کاغذ کے ٹکڑے پر پڑی۔ اس نے وہ اٹھا کر علیم کو دیتے ہوئے کہا، یہ کاغذ بھی USB سے نکلا ہے۔ علیم نے کاغذ پکڑ کر کھولا، اس پر لکھا تھا، وہ محاورہ تو سنا ہوگا، انگلیوں پر نچانا، یہ تو بس ایک محاورہ ہے، حقیقت میں کوئی نہیں نچاتا، مگر میں جسے چاہوں حقیقت میں نچوا سکتی ہوں، وہ بھی انگلیوں پر نہیں، صرف اپنی سوچ سے، کیونکہ میں کھولا ہوں۔ امید ہے دوستو آج کی ایپیسوڈ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔